خبریں تفصیل کے ساتھ۔ باطل کا مقدر دائمی رسوائی ہے۔ امریکہ سوویت یونین سے زیادہ ذلت آمیز انداز میں افغان سرزمین سے پسپا ہو رہا ہے۔ ایک دن بھارت کو بھی کشمیر چھوڑنا پڑے گا۔ آزادی و جمہوریت کو پامال کر کے بھارت کا یوم جمہوریہ منانا دھوکہ ہے۔ ذات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بدولت اللہ نے خواتین کو عزت و وقار بخشا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے خاتون جنت کی شہادت پر 23 جمادی الاول تا 3 جمادی الثانی عشرہ عزائے فاطمیہ منانے کا اعلان۔ TNFJ پنجاب کے ترجمان سید حسن کاظمی کی سرکردگی میں عزاداروں اور ملک حسن اور نبیل ارشد کے ہمراہ آئے ہوئے مرید کے سے تعلق رکھنے والے مختار فورس کے رہنماؤں کے الگ الگ وفود سے خطاب کرتے ہوئے سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ باطل کا مقدر دائمی رسوائی ہے۔ جس پچھتاوے میں سوویت یونین نے افغانستان سے پسپائی اختیار کی، اس سے کہیں زیادہ ذلت آمیز انداز میں امریکہ افغان سرزمین سے پیچھے دیکھے بنا بھاگ رہا ہے۔ بھارت کا افغانستان میں قدم جمائے رکھنا علاقائی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن بھارت کو بھی امریکہ اور روس کی طرح الٹے پاؤں افغانستان ہی نہیں کشمیر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ افغانیوں کو اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرنے کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ جس دن انہیں یہ اختیار مل گیا، کرزئی اور عبداللہ جیسے امریکی کٹ پتلی حکمرانوں کا بوریا بسترا گول ہو جائے گا۔ امریکہ دنیا بھر کے غاصبوں کا سرپرست ہے۔ افغان عوام کی طرح لیبیا، یمن، بحرین سمیت دنیا بھر کے عوام کو اپنی مرضی کی حکومتوں کا حق دیا جائے تو شورشوں اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ حکمرانوں اور سیاستدانوں کو دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی پینتروں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی اور جمہوریت کو پامال کر کے بھارت کا یوم جمہوریہ منانا دھوکہ ہے۔ مودی نے بھارتی دستور کی اساس سیکولرزم کی بنیادیں بھی کھود ڈالی ہیں۔ کشمیریوں کو تہ تیغ کر کے دستور کی منظوری کا جشن منانا مذاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں تمام مذاہب کے آثار مٹائے جا رہے ہیں اور ان پر ہندوتوا کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے۔ آقائے موسوی نے کہا کہ لوگوں کو جبری ہندو بنانے کے لیے گھر واپسی قانون بھارتی جمہوریہ کے منہ پر کالک ملنے کے مترادف ہے۔ کشمیر میں گورنر راج کے بعد صدارتی راج نافذ کر کے جمہوریت کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ وجود مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بدولت اللہ نے خواتین کو عزت و وقار بخشا۔ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشر ساز آغوش اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایثار و محبت بھرے دامن میں پرورش پانے والی مکتب الہی اور دین و شریعت کی تربیت یافتہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا نسوانیت کے لیے مکمل نمونہ ہیں۔ آپ علیہم السلام اس درجہ کمال پر فائز تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ام ابیہا کی سند افتخار عطا فرمائی۔ آقائے موسوی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت فاطمہ زہرا کو عطا کردہ احترام و اکرام نے صدیوں سے ذلت میں پسنے والی خواتین کو عزت و وقار کے اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ آقائے موسوی نے عزاداروں سے اپیل کی کہ عشرہ عزائے فاطمیہ کے پروگراموں کے دوران دنیا بھر کے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے۔